बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, और अहम डेवलपमेंट ये है कि बुशरा बीबी अल मरूफ बुशरा इमरान खान, किसी को उसी नाम से पुकारना चाहिए जिस पे वो इसरार करे। हम उनको बुशरा फरीद माने का भी नहीं कहेंगे, और हम उनको बुशरा माने का वटू भी नहीं कहेंगे। मतलब जो उन्होंने कहा उसी नाम के तहत उनको मुखातब किया जाना चाहिए। तो उनके खिलाफ तोशाखाना 2 जो है उसकी, जिसके अंदर वो बगारी के लगारी, कौन सा ब्रांड है जी फ्रांस का, उसका वो डिनर सेट भी शामिल था, जो कि सऊदियों ने उनको तोहफा दिया था और जो उन्होंने बेच खाया, मतलब कभी तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया। उसकी तहकीकात भी शामिल है। अच्छा, ये तहकीकात हम इब्तदाई तौर पे उसने की थी, नैब ने, लेकिन नैब ने फिर ये तहकीकात जो थी वो FIA के सुपुर्द कर दी। शायद कोई अमाउंट की लिमिट का मसला हो, हाँ, इस तरह का कोई मामला हो कि 50 करोड़ तक का फ्रॉड जो है वो FIA करेगी, उससे ऊपर का जो है वो नैब करेगा। तो वो इस मसले के तहत बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद जो है उस वहाँ पे ये आयद की गई, और बुशरा बीबी अपने वकील के हमरा वहाँ पे पेश हुई। वहाँ पे इमरान अहमद खान न्याजी और बुशरा बीबी के दरमियान गुफ्तगू भी हुई अकेले में। ज़ाहिर है उसकी तफसीलात अनकरीब जो है वो आपको बहुत सारे लोग जो कि मौके के ऊपर मौजूद थे वो अपने व्लॉग्स के अंदर अर्ज कर देंगे। लेकिन आप इस बात पे हैरान हो रहे होंगे कि ये जो धमा चौकड़ी मची है इमरान अहमद खान न्याजी के हवाले से, उसके ऊपर खास खास चुप रहे। मैं पुरअमन सा आदमी हूँ, आपको पता है यहाँ पे मेरे ना एक निशान है, ठीक है वो और मुझे वो इब्तदाई ज़िंदगी के अंदर ही एक दर्स मिल गया था, सबक मिल गया था, और जिसे मैंने अभी तक याद करके रखा हुआ है। और वो ये था, ये निशान इस बात का है कि हमारे मोहल्ले में लड़ाई हो रही थी तो 2 रेहड़ी वालों की आपस में ना, तो वो जनाब हम भी वहाँ पे मज़ा लेने के लिए पहुँचे। तो जैसे ही हमने जाके सिर कढ़ा, तो उनकी लड़ाई का वो पीक था। अब उसके बाद वो जो लड़ाई पे तोलने के लिए बट्टे नहीं रखे होते, बाट जो रखे होते हैं, ठीक है? उन्होंने एक-दूसरे को बाट मारने शुरू कर दिए। उन्होंने 3 वजे मेरे भाजी के आधा किलो था बट्टा। तो मैं तो आप अंदाज़ा फरमाइए उसके बाद फिर जो हुआ, ज़ाहिर है कि फिर कई दिन पट्टी करवानी पड़ी। इसलिए मैं इस तरह का कोई मंज़र हो ना उससे पीछे हो जाता हूँ। कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ लड़ाई ਮੈਨੂੰ हटा पे है ना। देखिए ना आज कल में तशवीश जो है वो इस बात में मैं मुतला हूँ कि एक GIT बनाई है उन लोगों के लिए, उन लोगों की निशानदेही के लिए जो कि उन लोगों को पकड़ेगी या उनकी निशानदेही करेगी जिन्होंने 24 और 26 नवंबर को इस मुल्क के अंदर जिसे कहना चाहिए कि नस्ली तासुब को हवा दी, और इंतशार फैलाने के अंदर जो अकाउंट्स मुलव्वस हुए, उन अकाउंट्स को जो है वो निशानदेही करेगी। अच्छा, मज़े की बात ये है GIT के अंदर ऐसे-ऐसे बज़र्ज महर शामिल हैं, आला दिमाग शामिल हैं कि उन्होंने जिब्रान इलियास से लेके और वो जो क्या है अरसलान बेटा तक, सारे वो फ्रॉडिये और सारे वो मफरूर और सारे वो भगौड़े जो कि पाकिस्तान से फरार हो चुके हुए हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए। इसका मतलब है कि उन्होंने पकड़े नहीं जाना। वो तो बैरून मुल्क जाके उनकी तो बल्कि सियासी पनाहों की दरखास्तें जो हैं, सियासी पनाह जो उन्होंने वहाँ पे तलब करनी है, उसके अंदर और स्ट्रेंथ आ जाएगी। उसकी बजाय ज़ोर मैनू लगता है वट्टा मैनू ही पैना है। ठीक है? मतलब कि उस सारी ताकतों का जो नतीजा निकलना है वो ना कि दादे नू धुन दियो, एन चुक लियाओ, ठीक है? अच्छा, खैर हमारे एक दोस्त रावी हैं, तो वो मैंने कहा कि फैज़ हमीद साहब के जो कारनामा हाय, हाय, हाय बल्कि उन्होंने सरअंजाम दिए हैं, उसका भी ज़िक्र कर लिया जाए थोड़ा-सा। जो हमारे एक दोस्त रावी हैं और बड़े करीबी दोस्त हैं, आप उनको जानते भी हैं, वो भी बड़े हमसे बड़े व्लॉगर हैं क्योंकि उनको ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो उन्होंने एक दिन ना बड़ी परेशानी के आलम में फ़ोन किया, "कित्थे हो?" मैंने कहा कि मैं घर पे हूँ। "ओ यार वो अपना व्लॉग जो है ना, वो आप ऑफ"
میں نے کہا کون سا؟ کہتے وہ ابھی جو آپ نے 2 گھنٹے پہلے جو اپلوڈ کیا تھا نا وہ آپ نے فوری طور پہ ہائیڈ کر دے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے فوری طور پہ ہائیڈ کر دیا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے یہ آپ ملیں گے تو بتاؤں۔ میں نے کہا کہ اوکے، اچھا ہماری ملاقات ہوئی 2 دن کے بعد۔ میں کہا کیوں ایسی؟ اچھا میں اس وقت خالی گھر سے نکلتا تھا، تو میں نے کہا کیوں ایسی؟ انہوں نے کہا کہ یار وہ جو تھا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی بڑی واردات پڑنے لگی تھی۔ تو میں نے کہا کہ ہاں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ موصوف جو فیض حمید صاحب ہے وہ ایک مافیا کی طرح آپریٹ کر، ٹھیک ہے؟ تو اوکے، ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، ٹھیک ہے اوکے۔ انہوں نے کہا اس واٹس ایپ گروپ کے اندر انہوں نے آپ کا پوسٹ کیا ولاگ جو آپ نے اس دن کیا تھا، تو وہ اس میں آپریٹ کرتے تھے۔ ایک وہ واٹس ایپ گروپ کے انہوں نے پہلے ہمارا ولاگ ڈالا اور اس کے بعد کہا کہ اس who will fix this bastard، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پہ ہمارے وہ جو دوست ہیں ان کے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا، اچھا ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی جو اس گروپ میں تھے نا، اس گروپ کا حصہ تھے، اور ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی میری ایسے ہی چلتے چلتے ایک جگہ کے اوپر ملاقات، ہینڈ شیک بھی ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا، تو انہوں نے کہا کہ سر I will fix this میٹر، ٹھیک ہے؟ انہوں نے فوری طور پہ وہ میٹر اٹھا لیا اور اس کے بعد میرا ولاگ جو تھا وہ ریموو کروایا۔ اس کے بعد میری طرف سے ایک بیان شان لکھا اور بیان شان لکھ کے تو کہا کہ جناب اس نے توبہ کر دی ہے، اب وہ آئندہ اس موضوع پہ نہیں کرے گا۔ تو یوں وہ جو تھا نا وہ ہمیں اس دن اٹھائے جانے کا جو منظر تھا، اور اٹھا جانا تھا، فکس کرنا تھا، ہمیں باقاعدہ پھینٹا جانا تھا اس دن، تو وہ اس نوجوان نے بچا لیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد میرے دوالے وہ ہو گئے کہ تمہیں کچھ خیال نہیں ہے، تم بات کرتے ہوئے کچھ سوچتے نہیں ہو۔ میں کہا یار اچھا میں نے پتہ ہی نہیں لگا۔ انہوں نے کہا ازی نہ ہوں دیتے ہوتے تمہیں پتہ لگ جانا سی۔ تو اس طرح سے وہ آپریٹ کرتے تھے موصوف جو تھے۔ تو یہ طریقہ کار رہا ہے، یہ طریقہ واردات رہا ہے ان کا آپریٹ کرنے کا، اور آپریٹ کر کے لوگوں کو فکس کرنے کا اور وہ سارا کچھ کرنے کا۔ اینی ہاؤ وہ سارے کا سارا جو گروپ ہے، یہ جو سارے کا سارا گینگ ہے، اچھا اس گینگ کے اندر کچھ حاضر سروس لوگ بھی شامل تھے، لیکن جو ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہوتے تھے ان کو بھی موصوف جو تھے وہ اپنی سٹرینگتھ کے اوپر اکوموڈیٹ کر لیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے جب فر طوطے کی طرح ان کے نام بتائے ہیں تو ان طوطوں نے بھی ان کی کارنامے بتانے شروع کر دیے ہیں، اور معاملہ اتنا کھلتا جا رہا ہے کہ رہے رب کا نام۔ اچھا یہ ساری باتیں ہمیں معلوم تھی، اور وقتاً فوقتاً مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے ہمارے کان میں یہ بات پڑتی رہتی تھی کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ نتیجہ کیا نکلتا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، مطلب ہم چپ رہتے تھے اس کے اوپر۔ اب یہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور اس پریس ریلیز کے نتیجے میں جو نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے، پریس ریلیز کیوں جاری ہوئی ہے یہ بھی ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور اس موقع پہ کیوں جاری ہوئی ہے یہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ اس کے لیے ہم دوسرا ولاگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آج بانی پی ٹی آئی اور محترمہ بشرا عمران خان کے خلاف جو کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے اس بات میں کوئی شکوک و شبہات نہیں رہ جاتے کہ یہ جو پچھلے دنوں فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی نا، اس فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ کے اندر ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، اور ظاہر ہے ہم بھی کسی نے بتایا کہ وہاں پہ جو ہے جو مسلسل فوج کی ادارے کے سربراہ کے ساتھ جو کچھ یہ مقامی سوشل میڈیا میں اور باہر سے بیٹھ کے فرما رہے ہیں، اس پہ بہت سارے لوگوں کو غصہ چڑھا ہوا تھا، اور وہ جو عمران احمد خان نیازی کی اوورآل واسٹ میں سپورٹ تھی، اس سپورٹ جو ہے وہ یہاں سے سمٹ کے یہاں تک آ چکی ہے، اور اب وہ جو سپورٹ ہے اس سپورٹ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی فورم پہ کھڑے ہو کے ان کے موجودہ اعمال، حرکیات کا دفاع کر سکیں یا کوئی جواز پیش کر سکیں۔ تو لہذا ان کے لیے
چپ رہنے کے علاوہ چارہ نہیں. تو لیکن اصل میں سپورٹ کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ وہ جو باہر ریٹائر حضرات جن کو زیادہ انقلاب آیا ہوا ہے تو وہ بھی تلے گئے. وہ ریٹائر حضرات جو تھے ان کو سمجھایا گیا، بجھایا گیا، بٹھایا گیا، اٹھایا گیا، لٹا کے پھر بٹھایا گیا کہ باز آ جاؤ. وہ ان کو انقلاب ڈر آیا. تو پھر ظاہر ہے کہ اب اس پریس ریلیز سے یہ بھی لگتا ہے، لیکن اس پہ ہم پھر بات کرتے ہیں. تو یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال. اگر ہم اس کو دیکھ پائیں اور وہ یہ ہے کہ بھائی جان جب اس فارمیشن کمانڈر کے اندر ایک یونینیمس ریزولو آیا کہ اب یہ وہ بیشنگ کر رہے ہیں ہماری اور پوری دنیا کے اوپر ہمیں گندا کرتے پھر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے ابھی تک ریسٹرینٹ کیوں شو کر رہے ہیں. جب قیادت سے یہ پوچھا گیا تو پھر قیادت کو وعدہ کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے جناب پھر ہاں وہ. اور اس کے بعد آپ دیکھیے اس فارمیشن کمانڈر کے اجلاس کے بعد پھر چیزیں اس طرح تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوئی. اور خاص طور پہ اس کے بعد سیاسی حکومت پہ بھی ایک تنقید انلیش کی گئی مختلف ایسے حلقوں کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں. بار بار کی نشاندہی کے بعد اس کے بعد جو صدیق للی ٹیب کے جو ٹرولز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا اثاثہ ہیں اور ان کو بھی تھوڑی سی لگام ڈالی گئی. آپ دیکھیں اس طرح کے جتنے بھی پیڈ ٹرولز ہیں وہ اپنے اصلی اکاؤنٹ سے آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آتے. نقلی اکاؤنٹ سے ایکٹیو ہوں گے اور نقلی اکاؤنٹ بھی جو ان کے ہیں وہ تو پہلا لفظ لکھتے ہیں تو خاکسار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روشنی عطا کر رکھی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. میں صرف نیچے جا کے اتنا لکھتا ہوں صدیق للی باز آ جا. اس کے بعد پھر گالی گلوچ اس دن کے لیے تو بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے نہیں ہوتی، پھر شروع ہوتی ہے. پھر میں اس کے کسی جعلی اکاؤنٹ کے نیچے لکھتا ہوں صدیق للی تو پھر بھی باز نہیں آئے گا. پھر وہ گالم گلوچ بند ہو جاتی ہے. تو ان کو بھی لگام ڈالی گئی ہے. فارمیشن کمانڈر کے اجلاس کے بعد پیڈ ٹرولز کو بھی لگام ڈالی گئی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میرے اس بات کو ڈینائی کرنے کے لیے وہ پھر ایکٹیو ہو جائے اس بلاگ کے بعد، لیکن لگام ڈالی گئی ہے. اور یہ سارا جو ریزولو ہے یہ اس قیادتی اجلاس کے بعد یعنی کہ کمانڈرز کے میٹنگ کے بعد سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے، کیا سامنے آیا یہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.